بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا پہلے بھی تذکرہ آتا رہا ہے. بالکل ابتدائی میں اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کی نماز میں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سنا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑھے جس لہجے میں یہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے کے مطابق پڑھے. اور ان کے پڑھنے سے اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا کہ جب یہ دعا مانگ رہے تھے حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے کھڑے سن رہے ہیں، اتنا خوش ہوئے تو فرمایا کہ سل تعطا، تو دعا مانگ اللہ تجھے عطا کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دعا مانگ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے تھے. تو قرآن کریم اور علم کا ایک بڑا حصہ اللہ جل شانہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، کہ تم میں سے کوئی شخص میرے سامنے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات، ایسی بات جو میں ناپسند کرتا ہوں، مجھ تک نہ پہنچائے. فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں کے پاس سے رخصت ہو جاؤں، یعنی دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو اس حال میں رخصت ہوں کہ میرا دل میرے صحابہ کے حوالے سے بالکل صاف ستھرا ہو اور کسی ایک کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی بات نہ ہو اور کوئی اس کے حوالے سے غلط احساس نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تنبیہ فرمائی. ہوں تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں امت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، لیکن عادل تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے. غلطی ان سے دنیاوی تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے صادر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جو کچھ غلطی ہے ان سے صادر ہوئی سب کو معاف کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا خطاب قرآن کریم میں اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ سب حضرات صحابہ کے حوالے سے ہے. اس میں کسی صحابی کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ان کے لیے تو یہ بشارت ہے ان کے لیے نہیں ہے. تمام حضرات صحابہ کے حوالے سے پوری امت کا یہ متفقہ جو ہے عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ سب کے سب عادل ہیں. ان میں سے اگر کسی سے انسانی تقاضے کی وجہ سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو من جانب اللہ وہ سب معاف کر دی گئی ہے، ان کو بخش دیا گیا ہے. ہم اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے اگر ان میں کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے لب کشائی کر سکیں. تمام حضرات صحابہ کے حوالے سے اپنے عقیدے اور دل کو صاف رکھنا ضروری ہے. کسی ایک کے حوالے سے بھی غلط عقیدہ رکھنا یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرات صحابہ کو یہ تنبیہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی میرے سامنے کسی دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کرے جو میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی دوسروں کی کوئی بری بات مجھ تک نہ پہنچائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہو کہ میرا دل تمہارے حوالے سے بالکل صاف ستھرا ہو. یہ ادب بتلایا گیا
کہ کوئی کسی بڑے کے سامنے کسی دوسرے شخص کا کوئی عیب یا کوئی ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. گھر کا بڑا ہو، والد ہو یا کوئی استاد ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی شیخ ہو، تو اس کے سامنے دوسرے کے حوالے سے کوئی عیب بیان کر دینا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کام کیا، اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی، اس کو بیان کرنے سے منع فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی. اور پھر تعلیم اور ادب بھی یہی ہے کہ دوسرے کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے. انسان ہر حال میں اپنی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے. گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو والد کے سامنے دوسرے بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے. کوئی ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو وہ ان کے سامنے نہ کہی جائے، تاکہ ان کے دل میں ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات پیدا نہ ہو. کسی بڑے کے دل میں دوسرے کے حوالے سے بات پیدا ہو جانا اور اس کے حوالے سے طبیعت کے اندر انقباض آ جانا، طبیعت کے اندر ناپسندیدگی آ جانا، یہ درست نہیں. اس لیے ادباً یہ بتلایا گیا، یہ سکھلایا گیا کسی بڑے کے سامنے دوسرے کی عیب جوئی نہ کرے. یہ ایک طرح سے چغل خوری بھی کہلاتی ہے کہ دوسرے کی عیوب دوسرے کے سامنے لے جا کر بیان کر دیے جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اسی کی تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی میرے صحابی کے حوالے سے کوئی ایسی بات مجھ تک نہ پہنچائے جسے میں ناپسند کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب تم سے رخصت ہو تو اس حال میں رخصت ہو کہ میرا دل صاف ہو. تو بڑوں کا دل، سرپرستوں کا دل ماتحتوں کے حوالے سے صاف ستھرا ہو تو ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور رہ گئی بات کوئی ایسی ناپسندیدہ، تو انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی غلطی صادر بھی ہو جاتی، تو اس میں پردہ پوشی کی تلقین ہے، پردہ کرنے کی تلقین ہے. اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو دوسرے ایمان والے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ کل قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے. اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان دوسرے کو عیبوں کو چھالے نہیں، دوسروں کے عیبوں کو کی تشہیر نہ کرے، ان پر پردہ ڈالے، تو اللہ کی طرف سے کل قیامت والے دن اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالا جائے گا اور اس کے گناہوں اور غلطیوں اور لغزشوں کو بھی معاف کیا جائے گا.